آہستہ آہستہ وہ نور کا جو چراغ مصطفیٰ کی صورت میں آیا، اب وہ چراغ روشنی دے رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی اور اللہ تعالیٰ کی پالیسی محمد رسول اللہ کے سامنے چارٹ کھول کے جبریل کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تو اس دعا کے نتیجے میں یہ جو بنو ہاشم کا گھرانہ ہے، ان کی ہم نے کئی صدیوں تک حفاظت کی ہے، تو آسانی یہ رہے گی آپ کے لیے کہ بجائے باہر کے چراغوں کو دقت کے ساتھ روشن کریں، یہ جو بنو ہاشم کا گھرانہ ہے جس کی ہم سے حفاظت کروائی جاتی رہی ہے، یہ چراغ فوراً روشن ہو جائیں گے، لہٰذا اپنی اہل بیت کے اوپر سب سے زیادہ نظر کرم فرمائیں، یہ روشن چراغ ثابت ہوں گے اور یہ پاک اور طاہر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا بڑے پیمانے پر بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، خواہ وہ آپ کے انکلز ہوں جن میں امیر حمزہ ہوں، ابن عباس ہوں، ان سب پر کرم ہوا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے زیر اثر تھے۔ ظلمت کا اندھیرا ان کے اندر گھس نہیں پایا تھا، کیونکہ یہ ملائکہ کی حفاظت میں تھے، جبریل کی حفاظت میں تھے۔ پھر حضور کی اولاد ہوئی جس کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے بطن سے جو نکلی ہے اولاد، اس کے اوپر آپ جو ہے محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ ان کو سب سے زیادہ نوازیں، لہٰذا آل رسول کو نوازا گیا اور وہ چراغ روشن ہونا شروع ہوا۔ مولا علی کا چراغ روشن ہوا، بی بی فاطمہ کا چراغ روشن ہوا، اور پھر قرآن نے اس گھر کی تعریف شروع کر دی جس گھر میں مولا علی اور بی بی فاطمہ رہتے تھے، کہ اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ان گھروں کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا کر دی ہے۔ وہ گھر کون سے تھے؟ وہ گھر اس مٹی کے بنے ہوئے خیمے بھی تھے جس میں بی بی فاطمہ کا وجود مسعود بستا تھا، اور وہ گھر بی بی فاطمہ کا اپنا وجود مبارک بھی ہے۔ وہ گھر مٹی گارے کا بنا ہوا وہ خیمہ بھی تھا جس میں مولا علی قیام پذیر تھے، اور وہ گھر سے مراد مولا علی کا جسم مبارک بھی ہے جس میں ان کی روح مقیم رہی، روشن گھر ہو گئے۔